کینیڈین وزیر خارجہ کی جانب سے ایک شہری کی جانب سے غزہ کی پٹی میں سوال پوچھے جانے کے جواب میں ترش رویے سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق کینیڈین وزیر خارجہ کی جانب سے ایک شہری کی جانب سے غزہ کی پٹی میں سوال پوچھے جانے کے جواب میں آپے سے باہر ہو گئیں۔ خاتون وزیر نے غزہ کی پٹی میں بے گھر فلسطینیوں کے بارے میں سوال پوچھنے والے پر نہ صرف برہمی کا اظہار کیا بلکہ شہری کا موبائل اس کے منہ پر دے مارا۔ میلانیہ جولی ایک شہری پر غصے میں پھٹ پڑیں جو اپنا موبائل فون لے کر اس کے پاس پہنچا اور اس سے غزہ کی پٹی سے فرار ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد ظاہر کرنے کو کہا۔ تاہم سائل نے جلدی سے اس سے پوچھا کہ وہ اس کا فون اس طرح کیوں مار رہی ہے اور ساتھ ہی اسے پرسکون ہونے کو کہا۔ پھر اس نے اس پر سوالات اٹھائے کہ وہ کیوں فلسطینیوں کے خلاف نسل کشی کو فروغ دے رہی ہے۔ جولی نے پہلے بیان کیا تھا کہ فلسطینی علاقے غزہ کی پٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ 7 اکتوبر کے بعد ایک ڈراؤنا خواب ہے۔ انہوں نے انسانی صورتحال کو تباہ کن قرار دیتے ہوئے غزہ میں جنگ بندی کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ واقعے کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے جس پر سوشل میڈیا صارفین کینیڈین وزیر خارجہ پر کڑی تنقید کر رہے ہیں۔ تقریباً 2 ہفتے قبل کینیڈین وزیر خارجہ نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی برآمدات روکنے کا اعلان کیا تھا جس کے بعد ہاؤس آف کامنز کی جانب سے غیر پابند قرارداد کے ذریعے تل ابیب کے ساتھ فوجی اور تکنیکی مصنوعات کی تجارت کو معطل کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ کینیڈا میں وفاقی کاربن ٹیکس اور اس سے متعلقہ ریبیٹ آج بڑھ رہے ہیں کیونکہ کاربن کے اخراج پر قومی قیمت $65 فی ٹن سے بڑھ کر $80 ہو گئی ہے، جبکہ کاربن کی قومی قیمت پورے ملک میں لاگو ہوتی ہے۔ ہر کوئی وفاقی کاربن ٹیکس ادا نہیں کرتا اور رقم واپس وصول نہیں کرتا۔ کیوبیک، تینوں علاقوں اور برٹش کولمبیا میں کاربن کی قیمتوں کا تعین مختلف طریقے سے کام کرتا ہے۔ رہائشیوں کو وفاقی چھوٹ نہیں ملتی ہے، باقی صوبے وفاقی حکومت کے کاربن ٹیکس یا ایندھن کے ٹیکس کے تابع ہیں اور خاندانوں یا رہائشیوں کو وفاق سے چھوٹ ملتی ہے۔ کینیڈا میں صنعتی اخراج کرنے والوں کے لیے وفاقی، صوبائی اور علاقائی کاربن کی قیمتوں کے نظام کا مرکب بھی ہے۔ 1 اپریل سے وفاقی کاربن ٹیکس میں اضافے سے ڈرائیوروں کو پمپ پر 3.3 سینٹ فی لیٹر اضافی لاگت آئے گی۔ 2019 میں کینیڈا کی فیول لیوی متعارف کرائے جانے کے بعد سے کاربن ٹیکس نے 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت میں 17.6 سینٹ کا اضافہ کیا ہے۔ دوسرے ایندھن کے لیویز آن لائن مل سکتے ہیں۔ فائنانس کینیڈا کا کہنا ہے کہ ریبیٹ حال ہی میں کینیڈین کاربن ریبیٹ کے نام سے دوبارہ برانڈ کیا گیا ہے۔ کاربن کی قیمت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوا ہے۔ چھوٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کو انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنا ہوگا۔ چھوٹ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں براہ راست ڈپازٹ کے ذریعے یا میل میں چیک کے ذریعے پہنچتی ہے۔ وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ 10 میں سے 8 خاندان کاربن ٹیکس کے تحت ادا کرنے سے زیادہ چھوٹ وصول کرتے ہیں۔ کل رقوم آن لائن بھی مل سکتی ہیں۔ کینیڈین مسلح افواج کے چند درجن ارکان کو جمیکا میں تعینات کیا گیا ہے تاکہ کیریبین کمیونٹی کے فوجیوں کو ہیٹی میں امن بحال کرنے کے مشن کے لیے تربیت دی جا سکے۔ ڈپارٹمنٹ آف نیشنل ڈیفنس کی جانب سے جاری ہونے والی ایک خبر میں کہا گیا ہے کہ جمیکا کی حکومت کی درخواست پر جمعے کو کینیڈا کی افواج کے 70 ارکان کو تعینات کیا گیا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ 1 ماہ تک جاری رہنے والی اسائنمنٹ میں CAF کے ارکان ہیٹی میں تعیناتی کے لیے کیریبین کمیونٹی کے فوجیوں کو تیار کرنے میں مدد کریں گے، جہاں کیریبین فوجیں ملک میں سلامتی کی بحالی کے لیے اقوام متحدہ کے مجاز مشن کے حصے کے طور پر ہیٹی نیشنل پولیس کو تقویت دیں گے۔ کینیڈین اہلکار جو فوجیوں کو جنگی ابتدائی طبی امداد اور امن قائم کرنے سمیت مہارتوں کی تربیت دیں گے، بنیادی طور پر پہلی بٹالین رائل 22ویں ریجمنٹ سے والکارٹیر کیو سے تیار کیے گئے ہیں، جبکہ کیریبین کمیونٹی کے دستے جمیکا، بیلیز اور بہاماس سے ہیں۔ ہیٹی میں گینگز نے مقامی پولیس فورسز کو زیر کر لیا ہے اور ملک کے کلیدی انفراسٹرکچر کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے، جس سے ایک پرتشدد ٹرف جنگ شروع ہو گئی ہے جو جزیرے کی سوسائٹی کے خاتمے کا باعث بنی ہے۔ جنوری میں کینیڈا کی مسلح افواج نے جمیکا، بیلیز اور بہاماس کے تقریباً 300 دفاعی اہلکاروں کے لیے تربیتی کورسز کی قیادت کی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں شکست کے بعد پارٹی اپنا احتساب کرے گی۔ ترکیہ کے بلدیاتی انتخابات میں صدر اردوان اور ان کی جماعت کو بڑا دھچکا پہنچا ہے۔ ترک صدر کو 22 سال اقتدار میں رہنے کے بعد بدترین شکست ہوئی۔ صدر رجب طیب اردوان نے شکست تسلیم کر لی۔ ترک صدر طیب اردوان نے بلدیاتی انتخابات میں شکست کے بعد خطاب میں کہا کہ 31 مارچ ہمارے لیے اختتام نہیں، ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترک عوام نے ووٹ کے ذریعے سیاستدانوں کو اپنا پیغام پہنچا دیا۔ اردوان نے کہا کہ مئی الیکشن میں جیت کے 9 ماہ بعد ہم مطلوبہ نتائج حاصل نہ کر سکے۔ AK پارٹی اور پیپلز الائنس نے الیکشن کی بھرپور تیاری کی تھی۔ صدر اردوان نے مزید کہا کہ ہم انتخابات کے نتائج کا پارٹی میں جائزہ لیں گے اور اپنا احتساب کریں گے۔
70 سالہ اردوان نے استنبول کو دوبارہ فتح کرنے کے لیے ذاتی طور پر مہم چلائی تھی۔ یہ شہر ترکیہ کی معیشت کا پاور ہاؤس ہے اور ترک صدر نے یہیں سے بطور میئر اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا تھا۔ تاہم شدید مہنگائی اور معاشی بحران نے حکمران جماعت کے اعتماد کو چوٹ پہنچائی ہے۔ واضح رہے کہ ترکیہ کے بلدیاتی انتخابات میں صدر اردوان اور ان کی جماعت کو بدترین شکست ملی ہے۔ حزب اختلاف کی ریپبلکن پیپلز پارٹی نے 70 سال بعد تاریخی کامیابی حاصل کی ہے۔ حماس کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ نئی بات چیت کے لیے وفد قاہرہ بھیجنے کی خبروں کی تردید کر دی گئی، جبکہ غزہ میں قید اسرائیلیوں کے اہل خانہ سمیت ہزاروں افراد اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ جب تک اسرائیلی وزیر اعظم استعفیٰ نہیں دیتے وہ اپنا احتجاج ختم نہیں کریں گے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق حماس کے ترجمان اسامہ حمدن نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ نئی بات چیت کے لیے ابھی وفد بھیجنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ دو طرفہ قیدیوں کی رہائی سے متعلق حماس کی جانب سے کوئی نمائندہ قطر یا مصر نہیں جا رہا۔ اسرائیل گزشتہ معاہدوں میں جھوٹا ثابت ہوا، اس لیے اعتبار نہیں۔ واضح رہے کہ غیر ملکی خبر رساں ادارے نے دعویٰ کیا تھا کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے لیے مذاکرات اتوار کو مصری دارالحکومت قاہرہ میں دوبارہ شروع ہوں گے۔ غزہ کی پٹی میں تقریباً 6 ماہ سے جاری جنگ کو روکنے کی یہ تازہ ترین کوشش ہوگی جس میں دونوں اطراف کے نمائندے شریک ہوں گے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ حماس کا کہنا ہے کہ ان کا گروہ پہلے اسرائیل کے ساتھ اپنی گزشتہ بات چیت کے نتائج کے بارے میں قاہرہ کے ثالثوں سے جواب سننے کا منتظر ہے۔ متحارب فریقوں نے قطر اور مصر کی ثالثی میں مذاکرات کو آگے بڑھایا ہے۔ دوسری جانب غزہ میں قید اسرائیلیوں کے اہل خانہ سمیت ہزاروں افراد نے تل ابیب سمیت اسرائیل کے مختلف شہروں میں قیدیوں کی رہائی کے لیے احتجاجی ریلی نکالی۔ ہزاروں مظاہرین نے مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی پارلیمنٹ کی طرف احتجاجی مارچ بھی شروع کیا، جبکہ انہوں نے صہیونی وزیر اعظم کی رہائش گاہ جانے کی بھی کوشش کی۔ مظاہرین نے اسرائیلی پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا 31 مارچ کو شروع کیا۔ ہزاروں مظاہرین نے جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ اس کے علاوہ حماس کے زیر حراست اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرنے اور قبل از وقت انتخابات کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ وہ نیتن یاہو حکومت کی پالیسیوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ غزہ جنگ سے حکومت اپنی ناکامیاں چھپانا چاہتی ہے۔ نیتن یاہو کی سیاسی غلطیوں نے اسرائیل کو جنگ میں جھونک دیا۔ اس حوالے سے اسرائیلی پولیس نے مظاہرین کو شرپسند قرار دیتے ہوئے انہیں منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن اور آنسو گیس کا استعمال کیا اور کم از کم 20 مظاہرین کو گرفتار کیا۔